یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 تا 35 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کہنے لگیں عورتیں اس شہر میں عزیز کی عورت سے کہ وہ خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے، اس کے جی کو وہ فریفتہ ہو گیا، اس کا دل اس کی محبت میں، ہم تو دیکھتے ہیں اس کو واضح خطا پر۔ پھر جب سنا اس نے ان کا فریب تو بلوا بھیجا ان کو اور تیار کی ان کے لیے ایک مجلس اور دی ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری اور بولی یوسف علیہ السلام سے کہ وہ ان کے سامنے آئیں۔ پس جب دیکھا ان کو تو ششدر رہ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور کہنے لگیں اللہ کی پناہ، یہ شخص آدمی نہیں بلکہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ کہنے لگی یہ وہی ہے کہ طعنہ دیا تھا تم نے جس کے بارے میں مجھے، اور میں نے لینا چاہا تھا اس سے اس کا نفس، لیکن اس نے تھام رکھا، اور بے شک نہ کرے گا جو اس کو میں کہتی ہوں تو قید میں ڈالا جائے گا اور بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام بولے اے میرے رب، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے کہ جس کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے رفع نہ کیا ان کا فریب تو مائل ہو جاؤں گا میں ان کی طرف اور میں بے عقلوں میں ہو جاؤں گا۔ سو قبول کر لی اس کی دعا ان کے رب نے، پھر دور کر دیا ان سے ان کا فریب، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کی
ان نشانیوں کے دیکھنے پر کہ قید رکھیں انہیں ایک مدت تک کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس موڑ پر پہنچ گیا کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے اپنے مطلب براری کی پوری کوشش کی، لیکن یہ راز عزیز مصر پر فاش ہو گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی بیوی غلطی پر ہے، اور اس نے کہا کہ تم استغفار کرو، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس معاملے سے درگزر کر دو، اس معاملے کو جانے دیں۔ تو بات پھر بھی پھیل گئی اور مصر کی عورتوں کے اندر یہ بات پھیل گئی، تو عزیز مصر کی بیوی کی شرمندگی اور بڑھی۔ تو اس نے سوچا کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں، اس لیے مجھ پر یہ الزام لگا رہی ہیں، لہٰذا اس نے اپنے اس فعل پر شرمندہ ہونے کے بجائے اس نے عورتوں کے لیے ایک مجلس کو ترتیب دیا اور اس میں کھانے پینے کی چیزیں، پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ان کے ہاتھ میں چھری بھی دے دی۔ یوسف علیہ السلام کو دوسری جگہ پر رکھا، اور جب اس چھری اور پھل ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے تو یوسف علیہ السلام جو کہ دوسری جگہ پر تھے اور عزیز مصر کی بیوی کا یہ فعل ان کے سامنے نہیں تھا، تو اس کے بلانے پر وہ وہاں پر آ گئے۔ تو وہ جو عورتیں تھیں مجلس میں آئی ہوئیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو ان کے حسن سے ششدر رہ گئیں، حیرت میں پڑ گئیں اور کہنے لگیں کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اور پھر اس موقع پر بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلا لی۔ قرآن مجید نے یہاں فرمایا ہے کہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد پورے ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ چھری کا بجائے پھل پر چلنے کے ہاتھ پر چل جانا اور پھر اس کے ذریعے سے ہاتھ کا معمولی طور پر زخمی ہو جانا، خراش پڑ جانا مقصود ہے اور یہی مطلوب ہے، چونکہ بے دہانی میں جب آدمی کی توجہ کسی دوسری طرف ہو جائے تو پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر اس حصے میں بھی یہی صورت پیش آئی۔ اس کے بعد عزیز مصر نے ان عورتوں کو مخاطب کیا کہ تم نے دیکھ لیا کہ میں کس سے جو ہے وہ اپنا مطلب براری چاہتی تھی، اور یہی تھا وہ، تو میں اس سے اپنی مطلب براری چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو تھامے رکھا۔ اس موقع پر بھی عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا گویا اظہار کر دیا کہ میں تو اس کی طرف مائل تھی، لیکن یہ میری طرف مائل نہیں تھا۔ اور پھر اس نے عورتوں کی مجلس میں کہا کہ بہرحال میں اس سے اپنا مطلب پورا کر کے رہوں گی، اور اگر اس نے یہ نہ کیا تو پھر اسے قید میں ڈالا جائے گا اور اس کو بے عزت کیا جائے گا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ جس چیز کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس سے تو بہتر مجھے قید ہے، مجھے قید خانہ پسند ہے، قید میں ڈالا جانا پسند ہے، اور میں اگر ان عورتوں کی باتوں میں آ گیا اور میرا نفس ان کی طرف مائل ہو گیا تو میں خسارہ پانے والوں میں اور لا علم اور بے عقل لوگوں کے اندر شمار میرا ہو جائے گا۔ یہ فرمایا گیا کہ عورتوں نے بھی، یہاں عورتوں کا ذکر فرمایا یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی کا ذکر نہیں فرمایا کہ مطلب براری تو وہ چاہتی تھی، لیکن عورتوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس موقع پر اس مجلس میں ان عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری یہ مالکہ تمہاری محسنہ ہے، لہٰذا اس کے مطلب کی مخالفت تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ عورتیں بھی عزیز مصر کی بیوی کی تائید کر رہی ہیں، تو اس موقع پر چونکہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ انہیں قید خانے میں ڈالا جائے گا، تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے قید خانے میں ڈالا جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ان عورتوں کے فریب کے اندر آ جاؤں، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے اس فریب سے نہ بچایا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر حالات ایسے ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔
اور آخری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس وقت کے لوگوں نے، عزیز مصر نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ چونکہ اس کی بدنامی کافی ہو چکی تھی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ وقت تک کے لیے قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے، تاکہ یہ جو چرچا ہو رہا ہے یہ کچھ وقت تک کے لیے ختم ہو جائے، اور یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں ہوں گے تو یہ باتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ معاملہ دب جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ اے یوسف علیہ السلام، آپ نے قید خانے کو اپنے لیے پسند کیا، اور اگر آپ اس کو پسند نہ کرتے اور آپ ہم سے عافیت مانگتے تو ہم آپ کو عافیت عطا فرما دیتے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ رب العزت سے کیا مانگنا چاہیے؟ انسان کی زندگی میں مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں فلاں چھوٹی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا جاتا، فرمایا کہ یہ اس طرح کی دعا کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت اور بلا کے وقت عافیت مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صبر کی دعا مانگ رہا تھا۔ آپ نے اس کو منع فرمایا کہ صبر تو مصیبت اور پریشانی پر ہوتا ہے، بلکہ تم اس دعا کے بجائے اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا مانگو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے کوئی دعا تلقین فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے عافیت مانگا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دعا کی تلقین کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔